آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہونے کی حیثیت سے آپ کی کیا اچیومنٹ ہے، کیا کیا آپ نے؟ کیونکہ منور حسن صاحب نے پچھلے دنوں آپ کا استعفی ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ نے مسئلہ کشمیر کو سبوٹاج کیا ہے. منور حسن صاحب ابھی چھوڑ دیا انہوں نے. اب استعفی نہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ انہیں آپ نے سمجھا دیا کہ آپ کی کیا اچیومنٹ ہے کشمیر کے حوالے سے؟ کیا اچیومنٹ ہے سر بتا تو چلے. سمجھ بھی گئے. ویسے وہ اچیومنٹ پتا تو چلے، کیونکہ زرداری صاحب جب صدر الیکٹ ہوئے تو انہوں نے کہا تھا کہ 3 مہینے کے اندر اچھی خبر سنیں گے، اور وہ آپ نے کہا تھا کہ وہ خبر میرا چیئرمین بننا تھا. تو سر پھر وہ اچھی خبر کہاں رہے گی کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ابھی 2010 تک ہم کشمیر کی بات اقوام متحدہ میں نہیں کہہ سکے. کشمیر کمیٹی نے جو اس پر باتیں کی، میٹنگ کی، کشمیریوں کے ساتھ کی، مظفر آباد بھی کی، حریت کانفرنس والوں کے ساتھ کی، وزارت خارجہ کے ساتھ کی، پرائم منسٹر کے لیول پر کی، تب جا کر ہم اس پوزیشن میں آئے کہ پچھلے سال کی جو اقوام متحدہ کی کانفرنس تھی اس میں ہمارے وزیر خارجہ نے کشمیر پر غیر بات کی پہلی مرتبہ. وہ اس لیے نہیں تھا کہ کشمیر کی اپنی جو پیسفل جدوجہد ہے، پرامن جدوجہد ہے عوام کی، اور جو مظالم ہو رہے تھے وہ انٹرنیشنل میڈیا پر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گئے تھے، وہ اس وجہ سے نہیں تھا؟ وہ تو ماضی میں بھی تھے نا جی، ایسا تو نہیں کہ اس کا کوئی تصور. ماضی میں ملیٹنسی کا ایلیمنٹ بھی تھا نا. ملیٹنسی کو بھی تو آپ جہاد کہتے تھے نا کشمیر کے اندر. ویسے وہ جہاد تھا حلال، ملک میں کے اندر غیر شرعی تھا، تو وہ ویسے میں عرض کر رہا ہوں نا جی کہ جو لوگ جہاں پر آئین نہیں ہے، جہاں پر قانون نہیں ہے، جہاں لوگ آزادی چاہتے ہیں، دیکھیے یا تو آپ اپنے آپ کو آزاد کہیں، جب آزاد کہیں گے تو پھر آپ نے اسٹیبلٹی اپنانی ہوگا، استحکام کی طرف جانا ہوگا، ملک کو مضبوط بنانا ہوگا، اور اس کے لیے آپ نے قانون بھی بنا لیا. اور یا یہ آپ کہیں کہ میں آزاد نہیں ہوں تو میں آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، تو اس کا معنی ہے کہ ملک کے اندر آپ کوئی قانون اور آئین تسلیم نہیں کر رہے. مجھے صرف دین کے حساب سے بتائیے کہ دین کے حساب سے ایک شرعی جہاد تھا جو کشمیر میں کیا گیا، شرعی ہے؟ کس نے اس کو کہا ہے کہ وہ جہاد نہیں ہے؟ اگر آپ کے ملک میں کوئی ایسے علماء ہوں جس نے کہا ہو تو علماء جو رائے بناتے ہیں ہم تو اس کے تابع رہتے ہیں. بٹ دین باؤنڈریز، دین ممالک سے آزاد نہیں ہوتا، دین تو دین ہوتا ہے. نہیں. کیونکہ میرے پاس ایک فتویٰ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ فتوی سر انڈیا میں دارالعلوم دیوبندی نے 13 اکتوبر 2010 کو پریس ریلیز میں کہا باقاعدہ طور پر کہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے، حالات کو علیحدگی پسندی کے جذبات کے لیے استعمال نہ کیا جائے، کشمیر کے مسئلے کا حل بھارتی آئین کے مطابق ہی ممکن ہے. اب دارالعلوم دیوبندی انڈیا میں یہ کہہ رہا ہے، پاکستان کے مولانا میں کچھ اور بتا رہے ہیں، تو پھر اصل کیا ہے؟ ہندوستانی وہی کہے گا جو دارالعلوم دیوبند والا کہتا ہے، پاکستانی وہی کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں. اور سب دین کا تعلق تو ایک انڈیا اور پاکستان سے تھوڑی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں دین دیا تو انڈیا اور پاکستان تھوڑی دے. آپ پہلے دین کو پڑھیں، جب آپ پڑھ چکے ہوں گے. بنیادی تعلیم ہے نا میری دین کی، مجھے تو یہ بتایا گیا کہ دین اس باؤنڈری سے آزاد ہوتا ہے، ممالک سے آزاد ہوتا ہے. میں یہ کر رہا ہوں کہ بڑے کمپلیکیٹڈ قسم کے سوالات جس کا شریعت سے تعلق ہو وہ نہ چھیڑیں، کیونکہ آپ کو کمانڈ نہیں ہے اس کے اوپر. اگر مجھے صرف اس چیز کا جواب دیں، مجھے واقعتاً کمانڈ نہیں ہے، کمانڈ آپ کو ہے. نہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے گی اور نہ ان لوگوں کی سمجھ میں آئے گی جو سنیں گے. جی ایک سمپل سا سوال ہے کہ دارالعلوم دیوبند وہاں پر یہ کہے، پاکستان کے مولانا یہ کہے، میں کس کی بات مانوں؟ یہ بات شریعت کی نہیں ہے، یہ ٹیریٹری کی ہے. میں کشمیریوں کی آزادی کا ان کو حق دیتا ہوں اور انڈیا حق نہیں دیتا. وہ انڈیا کے ساتھ کمیٹڈ ہیں تو انڈیا کی بات کرتے ہیں، میں پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہوں تو یہ جغرافیائی تقسیم یہ شریعت قبول کرتی ہے. اچھا، اگر وہاں کا دیوبند کا کچھ کہہ رہا ہے بالکل اس پہ خلاف ہو سکتا ہے. مطلب یہ دین کے اصول کی بات نہیں ہے. کشمیر میں بھارتی فوج وہاں کے اسلام کے حساب سے جہاد کر رہی ہے اور ہمارے ملیٹنٹس یہاں کے حساب سے جہاد کر رہے ہیں، دونوں شہید ہیں اپنی اپنی جگہ پر. دیکھیں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم جہاد لڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے جہاد نہیں کہا ہے، اٹوٹ انگ تو کہہ دیا نا. اٹوٹ انگ کہا ہے، جہاد تو نہیں کہا. ان کی فوج اپنے اٹوٹ انگ کے لیے لڑ رہی ہے نا. تو لڑ رہی ہے تو وہ جہاد تو نہیں کہہ رہے ان کو. علماء دیوبند کی طرف سے کچھ کہا. میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ دو ملکوں کے اور ملکوں کے شہریوں کی ہے. ایم ایم اے کے قیام کی کیا گنجائش ہے؟ کچھ نظر آ رہی ہے آپ کا؟ کل کا بھی اسٹیٹمنٹ ہے غالباً کہ جی ایم ایم اے کے قیام کی طرف بڑھیں گے. ممکن ہے ایم ایم اے کوئی ماحول بن رہا ہے انشاءاللہ؟ سب آپ سیاسی جماعتیں کبھی مذہب پر نہیں ایک ہو پائیں، آپ سیاست پر کیسے ایک ہو جاتی ہیں؟ یہ تو عوامی قسم کے سوالات ہیں. عوامی نہیں، پتہ نہیں اتنے سارے فرقوں میں آپ بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کی اگر مساجد پر حملہ ہو جائے تو اس طرح کنڈیم نہیں کرتے، سیاست پر کیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں؟ دینی جماعتیں جب اکٹھی ہوتی ہیں تو وہ ایک آدھ نقطے پہ نہیں اکٹھی ہوتی، بلکہ وہ مملکت کے نظام کو اسلامی بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ نکات پہ اکٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ یہ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں کہ جب اسلامی نظام لایا جائے گا، شریعت لائی جائے گی تو وہ شریعت کس فرقہ کے مطابق ہوگی، کون سا فرقہ فالو کرے گا، یہ سارے آپ فیصلے کر چکے ہوتے ہیں. یہ بھی ہم فیصلہ کر چکے ہیں اور ایک چیزیں جو طے ہو چکی ہیں، کس فرقے کے مطابق ہوگا؟ کچھ چیزیں طے ہو چکی ہیں، کچھ چیزیں طے ہونی ہیں. جہاں تک کس فرقے کے مطابق سوال ہے، میں حیران ہوں اس بات پر، اور شاید یہ ہمارے ملک کے نظام کی بہت بڑی کمزوری ہے
کہ جو چیزیں اب تک طے ہو چکی ہیں اس کو پبلک کے اور نئی نسل کے سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا جی؟ سب بتا دیجئے، یہ بڑا اچھا ہوگا کیونکہ ہمیں یہ تو لگے کہ مذہبی جماعتوں میں اقتدار کی طلب کم اور اسلام کی طلب زیادہ ہے۔ اس حوالے سے میں عرض کروں، سن 1973 کا آئین آپ دیکھیں، سن 73 کا آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، یعنی طے ہو گیا نا، ہوگا کا لفظ جو ہے نا یہ طے شدگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ لفظ پہ مستقبل ہے، معنی میں ماضی ہے، طے شدہ چیز کا نام ہوتا ہے، لفظ پر مستقبل ہے اور مستقبل میں اسلام کے طریقے کے مطابق ہوگا، تو یہ تو مستقبل میں طے ہونا ہے نا۔ نہیں، یہ طے ہو چکا نا ہمیشہ کے لیے۔ جب آپ کبھی کبھی دنیا کی اصطلاحات میں لفظ مضارع استعمال کریں گے جس میں آئندہ زمانے کا ذکر ہوگا، لیکن اس سے مراد ماضی ہوتا ہے جی، کہ طے شدہ ہے، یعنی یہ ہو چکا ہے جی۔ تو اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ ماضی کا استعمال ہوتا ہے لیکن وہ اتنی پختگی کے ساتھ بات ہوتی ہے کہ اس کے لیے پھر کہتے ہیں کہ یہ اس کا اطلاق آنے والے زمانے میں، وہ درست ہے نا، بٹ بریلوی بھی اسلام کا پیروکار، دیوبند بھی اسلام کا پیروکار، اہل تشیع بھی اسلام کا پیروکار۔ سنو تو صحیح، پہلے خدا کے بندے پہلے سے مت دوڑا کرو نا، میں تو یہی تو رو رہا ہوں کہ پہلے سے دوڑ رہے ہو۔ وہ آئین کہتا ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق بنے گے، یعنی ہمارے ملک کا ضابطہ بن گیا، اور کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، یہ ضابطہ بن گیا۔ اب کیسے طے کیا جائے کس کے مسلک کے مطابق شریعت آئے ملک کے اندر؟ تو اس کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی۔ اس اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر ماہرین قانون بھی ہیں اور اس کے اندر ماہرین شریعت بھی ہیں، اور ماہرین شریعت بھی تمام مکاتب فکر پر مشتمل ہیں جی۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کسی بھی فرقے اور مسلک کے تابع کوئی قانون بنانے کی بجائے اس آئینی ادارے کی سفارشات کے مطابق قانون سازی کرو جس پر سب کا اتفاق تو ہے۔ اس کا سربراہ آپ نے زبردستی اتنی محنت کر کے کیوں لگوایا؟ اگر آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے اس بات میں کہ آپ کا فرقہ ڈومینیٹ کرے تو اس کونسل کا سربراہ اتنی محنت کی آپ نے پر وہ ادارہ ہے، ادارے کو چلانا ہمارا حق بنتا ہے۔ اس ملک میں مذہب خطرے میں ہے یا مذہبی جماعتوں کا مستقبل؟ نہ مذہب خطرے میں ہے اور نہ مذہبی جماعتوں کا۔ نہیں ہے کہ مذہبی جماعتوں کا اسٹریٹ پاور اور ووٹنگ پاور بڑا بکھرا ہوا ہے، اسٹریٹ پاور بڑا دکھاتے ہیں، ووٹ عوام آپ کو دینے کو تیار نہیں ہے، وہ سیکولر جماعتوں کو دیتے ہیں۔ ووٹ دیتے ہیں ہمیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ بیچ سے ہٹ جائے پھر دیکھیں کس طرح دیتے ہیں۔ اچھا، مطلب فوج یا اسٹیبلشمنٹ بیچ میں نہ ہو تو مذہبی جماعتوں کا راج ہوگا یا راج ہوگا؟ دیکھیں آپ کس طرح پھر مقابلہ کرتے ہیں۔ حالانکہ پیپلز پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ خلاف رہی، اس کے باوجود پیپلز پارٹی اقتدار میں کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہی ہے۔ بھٹو صاحب اور پھر محترمہ جب آئی، آپ ایسی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ آپ تو واحد مذہبی جماعت تھے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے 85 میں ضیاءالحق کے خلاف لڑے۔ نہیں جی، دیکھیے ایک ہے جدوجہد کرنا، جدوجہد میں ہماری اپنی ٹھیک ہے ایک پوزیشن ہوتی ہے، لیکن ہر جماعت جدوجہد کے نتیجے میں بڑی ہوتی ہے اور جدوجہد فیل ہوتی ہے تو چھوٹی ہو جاتی ہے۔ لیکن میں پلس کر رہا ہوں اپنی پارٹی کے اور مذہبی قوتوں کے حوالے سے کہ ایک تو مذہبی جماعتیں اگر اکیلے الیکشن لڑیں گی تو پھر عوام کی وہ تائید نہیں ملتی جو ان کو جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں ان کو ملتی ہے، اور یہ تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ 80s میں مذہبی جماعتیں بالکل ساتھ ملی ہوئی تھی ضیاءالحق کے جہاد میں۔ کب مذہب نہیں، میں بالکل نہیں تھا، بٹ پڑھنے کی صلاحیت آرام سے رہو نا جی، پھر مجھے پتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میں 18ویں صدی کا سوال نہ کروں کیونکہ آپ اور میں دونوں نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، نظر ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔